جو بھی بندہ نشے کی بیماری میں نقصانات اٹھاتے اٹھاتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دوست سلپری ہیں، انہیں اس سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں تجربے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ سب کے پیدا ہونے سے بھی پہلے بھیج دیا تھا اس کام کے لیے، یعنی جب سے میں نے نشے کی بیماری کے علاج میں قدم رکھا ہے، آپ میں سے کوئی بھی اس سے پہلے پیدا نہیں ہوا تھا، سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہے کوئی بزرگ یا سب سے زیادہ سینئر ہیں؟ تو اس سارے عرصے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ نمبر 1 آپ کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ماں کے گھٹنے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو ترجیح دیں، اور جو فرینڈز ہیں یہ نئے بنائیں، آپ بالکل نوے نکور، اور وہ کچھ دیکھ کے بنائیں، ایسے لوگوں کو فرینڈز بنائیں کہ جن کے اندر خوبیاں ہوں، جو دستے نگر نہ ہوں، جو پرابلمیٹک نہ ہوں، جو زندگی میں آگے بڑھنے والے ہوں، جو چیٹر نہ ہوں، جو بیک سیٹر نہ ہوں، ان کو دوست بنائیں جو کہ آپ کی زندگی کو آگے بڑھانے میں مدد کریں، پیچھے کھینچنے میں کوئی سازش کا حصہ نہ بنے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اخلاق ہی ہے، اور یہ جو بات چیت ہے آپ کی، یہ جو آپ کے رویے ہیں، یہی آپ کے لیے دنیا میں بہت آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ورنہ بندہ اکڑ میں بہت منہ سے ایسی لوز باتیں نکالتا ہے، لوز بال پھینکتا ہے کہ پھر اس کو در در پہ جا کے جھکنا پڑتا ہے، منت سماجت کرنی پڑتی ہے، اور کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ جو اخلاق ہے دھیما رکھیں، عاجزی اور انکساری والا رکھیں، آپ کے اندر جو لاوا ہے اس کو ختم کر دیں، کسی قسم کا بغض نہ رکھیں۔ سادہ سی بات ہے، اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے ساتھ پیار کریں، پھر اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ پیار کریں، اور ایک سادہ سی زندگی گزاریں، سادہ کھانا کھائیں، محنت مشقت کریں، رات کو جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں، اور جو پہلے نظر آئے اس کو رحمت سے نوازیں، اور پھر دیکھیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر مزہ نہ آئے تو واپس اسی زندگی کی طرف لوٹ جائیں۔ یہ جو ایک تصور ہے نا کہ اچھی زندگی بے مزہ زندگی ہے، پر اچھی زندگی کو ایک موقع ضرور دیں، اچھی زندگی کو ایک دفعہ اپنا کے اسے آزما لیں۔ اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو واپس اسی زندگی کی طرف جانا کوئی آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا، آپ کو تو سب راستے پتہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چند دن، چند ماہ، چند سال اچھی زندگی کو ایک موقع ضرور دیں، اچھی زندگی کو گلے سے لگا لیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو صبح شام وہ ہائی محسوس ہوگی جس کے لیے آپ ہمیشہ ترستے ہیں، اور ہمیشہ مشکلات میں گرتے ہیں، اور ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ جو ہائی ہے ابھی ختم ہو جائے گی۔ وہ برا حال ہو جاتا ہے، جیسے وہ ایک شہزادی تھی جنگل میں، تو اس کو کسی جن نے قید کر رکھا تھا، تو ایک دن ایک شہزادہ وہاں ٹہلتا ٹہلتا پہنچ گیا، تو شہزادی اس سے ملی تو پہلے ہنسی اور پھر روئی۔ آپ نے یہ ضرور پتہ ہوگا، آپ کو بھی یہ باتیں پتہ ہوں گی کہ پہلے وہ ہنسی اور پھر روئی۔ تو شہزادے نے اس سے پوچھا کہ باجی تم ہنسی کیوں ہو اور تم روئی کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ بہت مدت ہوئی کہ میں نے انسان کو دیکھا نہیں تھا، میں جن کی قید میں تھی، اور آج میں نے انسان کو دیکھا ہے تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو شہزادے نے پھر پوچھا کہ تم روئی کیوں ہو؟ کہتے روئی اس لیے ہوں کہ ابھی جن آئے گا اور تمہیں کھا جائے گا۔ تو یہ آپ بھی میری شہزادیاں ہیں، آپ بھی تو میری شہزادیاں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو بھی یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی یہ نشے کی بیماری پھر زور مارے گی اور پھر ہمیں نقصان پہنچائے گی، لیکن آپ کو ایک ہی دفعہ ہمت کر کے اور جد و جہد کر کے اس جن کو شکست فاش دینی ہے جسے ہم نشے کی بیماری کا جن کہتے ہیں۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون سر، ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا؟ تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟
सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।